بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو ہر ایک سے بڑھ کے کریم ہے۔ تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو خبیر بھی، تو علیم بھی، تیری شان جل جلالہ۔ تو غفور بھی، تو شکور بھی، تو ہی نور بھی، تو صبور بھی، تو حفیظ ہے، تو علیم ہے، تو منتقم، تو وکیل بھی، تو ہی نعمتوں کا قسیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ ملا حمد و نعت کا شوق جو تیرا ہی فضل عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سانپ کا واقعہ۔ کیا واقعہ پیش آیا، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بزریہ کشف بدنیتی کی خبر ہوئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑا، معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیب سنائی دی، اے غوث، اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی اور وہ چور آپ کے فیض روحانی سے کتب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روز آپ کی مجلس میں علماء، فقراء اور عقیدت مندوں کا ہجوم تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ قضاء و قدر پر تقریر فرما رہے تھے اور لوگوں پر کیف و استغراق کا عالم طاری تھا۔ اچانک چھت میں خوفناک اور زہریلا سانپ گرا۔ اس کے گرتے ہی بھاگ دوڑ مچ گئی اور سب پر اس کی ہیبت چھا گئی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور کھڑے ہو کر وعظ فرماتے رہے۔ وہ سانپ رینگتا ہوا آپ کے کپڑوں میں گھسا اور تمام جسم پر پھر کر گردن پر سے ہوتا ہوا اتر کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو لوگ وہاں موجود رہ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان کی حیرانی کو دور کرتے ہوئے فرمایا، اس سانپ نے کہا کہ میں اب تک بہت سے اولیاء اللہ کو آزما چکا ہوں مگر میں نے آپ جیسا استقلال کسی میں نہیں پایا۔ اس کے جواب میں نے اس سے کہا کہ میں چونکہ اس وقت مسئلہ قضاء و قدر بیان کر رہا تھا اور تو موقع دیکھ کر گرا، میں تجھ سے ڈرتا کیوں؟ تو بھی تو زمین کا ہی ایک کیڑا ہے۔ قضاء و قدر نے مجھے متحرک کر رکھا ہے۔ تیرے گرنے سے میرے قول و فعل میں تطابق و توازن پیدا ہو گیا، گویا قدرت نے دکھایا کہ میرا ظاہر و باطن ایک ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا نے بیٹ کر دی اور وہ آپ کے کپڑے پر پڑی۔ آپ نے جلال میں آ کر اوپر اس چڑیا کی طرف دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس جلال بھری نظر سے چڑیا مر گئی اور نیچے گر گئی۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کپڑے کو اتارا اور دھویا اور وہ قیمتی کپڑا اپنے خادم کو دے کر فرمایا، اسے جا کر بیچ دو اور قیمت راہ خدا میں صدقہ کر دو تاکہ اس چڑیا کی موت کا بدلہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بڑے برگزیدہ نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، محبوب سبحانی تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ آپ جو دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔